अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। पहले तो मैं आप सब लोगों से माज़रत चाहती हूँ। ये एपिसोड रात की है जो सुबह में अपलोड हो रही है। इस वक्त हो रहा है रात के 12:10 और मेरी मदर अभी थोड़ी देर पहले ही गई हैं। मैंने बताया था पोस्ट में कि मम्मा आ गई थी, भाई भाभी, तो उसकी वजह से मैं लाइक एपिसोड तो लिख ही जा चुकी थी लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पाई और ये मुमकिन भी नहीं था। कैसे करती? मुझे सारा काम करना था, डिनर रेडी करना था, फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। मुझे पता है आप लोग को इंतज़ार रहता है और कुछ रीडर्स अब मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि आप प्रोफेशनली काम नहीं कर रही हैं। तो पहले तो देखिए, मैं एक बात बता दूँ, मैं बहुत प्रोफेशनली काम करती हूँ और आपकी मैं पहले एक बात बता दूँ, शिकायत जायज़ है। लेकिन डियर, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता और जो हो रहा होता है वो आपने सोचा भी नहीं होता। लाइक मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई, स्कूल में हो गई थी। ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होगी। मैं तो अपना काम कर रही थी और एपिसोड आधे लिख भी चुकी थी, लेकिन उसके बाद 2 दिन मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब रही तो बिल्कुल कोई काम नहीं हो पाया। देन आज मैंने काम कर लिया था तो मेरी फैमिली आ गई। अब आप मुझे बताएं, इसमें मेरा कसूर कहाँ बनता है कि आपने नहीं दिया या आप नहीं चाहती थी? तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती काम करना, मैं काम करना चाहती हूँ। और ये आप यकीन करें, क्योंकि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ तो ये मेरे लिए मेरा वक्त भी बहुत अच्छा गुजरता है। मैं बिज़ी रहती हूँ तो और चीज़ें सोचने का मुझे और टाइम नहीं मिलता। फिर मैं अपने आप को टाइम देने लगी हूँ इसके साथ और मुझे अच्छा लगता है काम करना, आप लोगों के कमेंट पढ़ना जब आप करते हैं। और मुझे पता है आप लोगों का जो ये फीडबैक है, आप ऐसा करने लगी हैं, ये करने लगी हैं, ये जायज़ है। लेकिन समझा करें कभी कभी कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, वैसे भी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी वो चीज़ें कर जाते हैं। आप यकीन करें, एपिसोड रेडी थी, मेरी खाला, मेरी मदर, मेरी भाभी, मेरी मदर इन लॉ सब मेरे घर पर थे, ठीक है। मेरे भांजी भांजिया सब आए हुए थे। मैं कैसे करती? तो अभी जब वो सब चले गए हैं तो मैंने प्रूफ रीडिंग की और मैंने सोचा जब लेट हो गया तो प्रूफ रीडिंग भी कर ही लेते हैं। और अब देखिए, मैं इतनी थकी हुई हूँ, उसके बावजूद मैं अब रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ, जबकि मुझे सुबह उतने ही बजे उठना है, 5:30-6 बजे के, अपने बच्चों के लिए। तो बस ये कोई मैं एहसान नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ जब आप कमेंट करते हैं मुझे बुरा नहीं लगता। मैं मानती हूँ आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन मुझे पता है ना मैं किस सिचुएशन से गुज़र रही हूँ, तो मुझे कभी कभी एहसास होता है। और मैं ये भी मानती हूँ कि अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो फिर आप नहीं करेंगे। चलें, खैर, टारगेट पढ़ लीजिएगा और हम चलते हैं अपने एपिसोड की जानिब। बख्त खान की मर्सिडीज़ हवेली के बाहर आकर रुकी। इसकी गाड़ी को देखकर चौकीदार ने एकदम गेट खोल दिया। बख्त खान ने ड्राइवर से गाड़ी अंदर लाकर पोर्च में खड़ी कर दी। गाड़ी रुकने पर जनान ने इसकी तरफ देखा और आहिस्ता से इसकी गर्दन इसकी गोद से उठने लगी, लेकिन बख्त खान ने इसके उठने की कोशिश को नाकाम बनाते इसके कंधे को मजबूती से थाम कर इसे अपने हिसार में जकड़ लिया। जनान मासूमियत से आंखें पटपटाते इसे देखने लगी। क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रही हो? बख्त खान ने पूछा। घर आ गया है, जनान ने कहा। हाँ, मुझे पता है, बख्त खान ने सुकून से जवाब दिया। तो हमको अंदर जाना है। इसने शहारत की उंगली से अंदर की तरफ इशारा किया। चलते हैं ना, इतनी जल्दी क्या है? बख्त खान ने इसके कुम्हलाए हुए मासूम चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए कहा। हमको दर्द हो रहा है खान, अब हम अब हमसे इस तरह नहीं बैठा जा रहा, जनान ने कहा। कहाँ पर? बख्त खान ने पूछा। जवाब में जनान नजरें झुका गई। बड़ी हिम्मत वाली बनी थी तुम, लेकिन खाक की हिम्मत नहीं है तुम में। बख्त खान ने हंसते हुए इस पर तंज किया।
जनान ने बच्चों की तरह होंठ निकाल कर इसे देखा। आइंदा तुम अपना घर हमारे कमरे में नहीं लाएगा, इसको बाहर ही कहीं रखेगा, रख देना। जनान ने कहा। किसका कमरा? बख्त खान ने एक आईब्रो उठाकर पूछा। हमारा। इसने फिर कहा। हमारा किसका? बख्त खान ने पूछा। क्योंकि वो मैं को भी हमें बुलाती थी तो बख्त खान को कुछ कंफ्यूज हुआ। हमारा मतलब हम दोनों का। जनान ने मासूमियत से कहा। जब मैं दूसरी शादी कर लूँगा तब भी वो किसका कमरा रहेगा? मेरा मेरा और तुम्हारा, या मेरा या दूसरी बीवी का? क्योंकि ये तो तय है, मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगा। बख्त खान ने इसकी सब्ज आंखों में देखते हुए पूछा। लम्हे भर को वो खामोश हुई, फिर एक जख्मी मुस्कुराहट होंठ पर सजाकर बोली। वो तुम्हारा दूसरा बीवी का कमरा होगा। अच्छा अच्छा, और तुम कहाँ जाओगी? बख्त खान ने दिलचस्पी से पूछा, ऐसे जैसे वो इसकी हिम्मत की हद देखना चाहता हो कि वो होश में खुद को किस हद तक इस मामले में मजबूत साबित कर सकती है, क्योंकि गुनूदगी में तो वो इस पर अपना आप जाहिर कर चुकी थी। इसका मासूमियत से इसे दूसरी शादी से मना करना, इसका मासूमियत से इसे कहना, खान तुम दूसरी शादी नहीं करेगा। अगर तुमने ऐसा किया तो हमारा दिल टूट जाएगा, हम बहुत रोएगा। खान तुम हमारा है, सिर्फ हमारा। हमारा सारा वफा, सारा मोहब्बत तुम्हारे लिए है, तो तुम पर भी फर्ज बनता है तुम्हारा वफा, तुम्हारी मोहब्बत भी सिर्फ हमारे लिए होना चाहिए। जनान ने तासुब से इस बेमहर शख्स को देखा, फिर आहिस्ता से बोली। हम अपना घर चला जाएगा अपनों के पास, और वैसे भी तुम आज नहीं तो कल हमको छोड़ ही देगा, तब भी तो हम अपना घर चला जाएगा। जनान के छोड़ने वाली बात पर बख्त खान का दिल एक लम्हे के लिए रुक कर दुगनी तेजी से धड़का था। इसने अपने दिल की धड़कन को एक लम्हे के लिए रुकते और फिर दुगनी तेजी से धड़कते हुए महसूस किया था। इसे अपनी इस कैफियत पर गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। इसके दिल ने इस लड़की के लिए बीट मिस की है। कैसे इसका दिल इस लड़की के लिए धड़कना भूल सकता है, एक दुश्मन की बेटी के लिए, दुश्मन भी वो जिनसे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता है। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें रखने को तैयार होते तो ज़बरदस्ती तुम्हारा निकाह मुझसे ना करते। बख्त खान ने अपनी झुंझलाहट और अपने गुस्से को दबाने के लिए होठों पर सजाया मुस्कुराहट सजाकर बोला। बख्त खान अपनी झुंझलाहट और अपने गुस्से को दबाने के लिए होठों पर सजाया मुस्कुराहट सजाकर बोला। तुम हमको ये ताना क्यों देता है खान? हमारा मौज और बाप ने ज़बरदस्ती नहीं किया था। हम दोनों का निकाह हम दोनों के दादा की मर्ज़ी से हुआ है। तुम क्यों भूल जाता है? और अगर इस दिन हमारा बोई हमारे साथ होता ना, तो यकीन जानो तुमसे हमारा निकाह कभी भी ना होने देता। और आज भी तुम हमको छोड़ देगा ना, तो वो खुशी खुशी हमको अपने साथ ले जाएगा। वो तो आज भी हमको अपने साथ ले जाता अगर तुम मान जाता। जनान ने कहा तो अली शेर के जिक्र पर इसके चेहरे के आसाब तन गए। मेरे सामने अपने भाई का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसका नाम तक नहीं पसंद। बख्त खान ने नागवारी से कहा। तुम ये किस तरह बात कर रहा है हमारे बोई के बारे में?
جنان نے تھوڑا غصے سے کہا، جس طرح کی جانی چاہیے۔ بخت خان نے اور ناگواری سے کہا، تم کو کوئی حق نہیں بنتا ہمارے بوئی کے بارے میں اس طرح بات کرنے کا۔ جنان نے ناراضگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے کہا، حق کی بات مت کرو بی بی، حق تو تمہیں لوگوں نے دیا ہے، حق تو تمہیں لوگوں نے دیا ہے مجھے۔ بخت خان ہنس کر بولا، تم کو ہمارا بوئی پسند نہیں؟ جنان کی سبز آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ وہ بھائی جو اس کی زندگی ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں سننا، وہ بھی اپنے شوہر کے منہ سے، تکلیف دہ تو ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بخت خان نے صاف گوئی سے کہا، اگر تم کو ہمارا بوئی پسند نہیں تو تم کو ہم بھی پسند نہیں ہوگا۔ جنان نے پوچھا، بالکل، مجھے تم بھی پسند نہیں ہو۔ تمہیں پسند کرنے والی ہے کیا چیز؟ عام سی لڑکی ہو۔ بس ایک چیز تمہیں اور لڑکیوں سے مختلف بناتی ہے، اور وہ یہ کہ تم میرے دشمن خاندان کی بیٹی ہو، جن سے میں نفرت کرتا ہوں، بہت کرتا ہوں، اور جب میں ان سے نفرت کرتا ہوں تو تم میری نفرت سے کیسے بچ سکتی ہو؟ بخت خان نے کہا تو اس کی سبز آنکھوں کے کونوں سے آنسو گرنے لگے۔ تو پھر چھوڑ دو ہم کو، جنان نے کہا۔ چھوڑ دیا۔ بخت خان نے ایک دم اپنے ہاتھوں کی گرفت اس کے مرمری وجود پر ڈھیلی کر دی۔ اپنے وجود کو اس کی گرفت سے آزاد پا کر وہ آہستہ سے اس کی لیب سے اٹھ کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھی اور ایک شکوہ کنہ نظر اسے دیکھتی گاڑی سے اتر گئی۔ وہ جھٹکے سے گاڑی سے نکلی تھی۔ اس طرح نکلنے پر اس کے زخم میں ناقابل برداشت ٹھیس اٹھی تھی۔ اس نے گیٹ بند کیا اور اپنا دایاں ہاتھ گیٹ پر رکھ کر اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے زخم پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستہ سے سہلانے لگی۔ درد کو برداشت کرتے ہوئے اس نے شدت سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ چہرے پر تکلیف واضح عیاں ہوئی تھی۔ اس کے نکلنے کے بعد بخت خان گاڑی سے نکلا اور نکل کر اسے دیکھا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ آ جاؤ اندر، اب اتنی ہمت ہو گئی ہوگی کہ خود چل کر آ سکو، کہتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رکا اور پلٹ کر اس کے پاس آیا۔ جنان تب تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ میری جیکٹ۔ اس نے اپنی جیکٹ کی طرف اشارہ کیا تو جنان نے کچھ لمحے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ گاڑی میں ہیٹر چل رہا تھا، اس کے باوجود اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، اور اس کی ٹھنڈ کا خیال کرتے ہوئے خود اس نے اپنی جیکٹ زبردستی سے پہنائی تھی، اور اب جب وہ گاڑی سے باہر ہے، کھلی جگہ پر کھڑی ہے، جہاں برفیلی ہوائیں اس کی ہڈیوں میں گھس کر اس کے کمزور وجود سے روح کھینچ سکتی ہیں، جب وہ اس سے اپنی جیکٹ مانگ رہا ہے، کیا اسے کمرے میں جانے تک کا صبر نہیں ہو رہا؟ جنان نے سوچا اور آہستہ سے جیکٹ اتار کر اس کی طرف بڑھا دی۔ بخت خان نے اس کے ہاتھ سے جیکٹ لی اور دوبارہ اندر کی طرف چل دیا۔ جنان نے پلٹ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کیا تھا یہ بدلتے موسموں کی طرح شخص؟ اس نے سوچا اور اپنا دوپٹہ اپنے گرد پھیلا کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ چلتے ہوئے اس کی ٹانگوں میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، جنہیں وہ کمال ضبط کے ساتھ برداشت کر رہی تھی۔ دروازے پر آ کر اس کا ٹکراؤ ہادیہ بیگم سے ہوا۔ انہوں نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی۔ ان کی نفرت بھری نظر اپنے اوپر
अपने नज़र इसे अपना वजूद इनकी नफ़रत भरी नज़र इसे अपना वजूद चीरती हुई महसूस हुई। इसने चौखट पकड़कर जैसे ही कदम अंदर रखा वैसे ही हादिया बेगम की आवाज़ इसके समातों से टकराई। अपने मनहूस कदम बाहर रखो, इन्होंने कहा तो जनान के कदम वापस पलट गए। क्यों आई हो वापस यहाँ पर? तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेकर नहीं गए? इसके पास आकर सीने पर हाथ बांध बांध के इन्होंने नफरत से इस मासूम को देखते हुए कहा, जिससे खड़ा रहना मुहाल हो रहा था। काफ़ी बेगैरत लोग हैं तुम्हारे घर वाले, जो तुम्हें दोबारा दुश्मनों के पास छोड़ दिया। वक्त को अकेले अंदर आते देखा तो लगा कि शायद इन्हें तुम पर रहम आ गया होगा, लेकिन वो तो अव्वल दर्जे के ढीठ निकले जो तुम्हें दोबारा यहीं भेज दिया। वैसे एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें गोली गलती से लगी थी या फिर तुमने खुदकुशी की कोशिश की थी? इन्होंने झुककर राजदाना अंदाज में पूछा। इनकी बात पर जनान ने चौंक कर इन्हें देखा। बताओ, क्या तुमने खुदकुशी की कोशिश की थी या फिर वक्त ने तुम्हें गोली मारी थी? इन्होंने दोबारा पूछा। जनान ने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें जिंदा देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है। मर जाती तो अच्छा था, हमारे सरों से तुम्हारा अजाब भी उतर जाता। इन्होंने सर दबा जनान को देखते हुए कहा। इनकी बातों पर जनान के गले में आंसुओं का गोला अटक गया था। इसने आहिस्ता से नजरें झुकाई और चौखट को मजबूती से थामकर अपने कदम आगे बढ़ा दिए। बड़ी बेगैरत हो, इसे अंदर देखकर इन्होंने नफरत से कहा, नकुहत से कहा। इनकी बात को अनसुना करती वो आगे बढ़ी। सुनो लड़की, वो कुछ कदम ही चली थी जब इसे जरबीबी की आवाज़ सुनाई दी। इनकी रोबदार आवाज़ ने इसके कदमों को वहीं जामिद किया था। वो वहीं खड़ी रही, लेकिन इनके खौफ की वजह से इसने इन्हें पलट कर देखने की भी हिम्मत नहीं की थी। लेकिन इनके खौफ की वजह से इसमें इन्हें पलटकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। वो खुद चलकर इसके पास आई। क्या तमाशा लगाया था तुमने ये? इसके सामने आकर इन्होंने गुस्से से गुर्राकर पूछा। लहजे में इतना गुस्सा था कि जनान के कदमों में लड़खड़ाहट पैदा हो गई। बोलो, जवाब दो मेरी बात का। क्या तमाशा लगाया था तुमने ये? मरने का शौक था तो अपने घर जाकर मरती, या अपने घर ही मर जाती तो कम से कम आज हमारी ज़िंदगी तो सुकून से होती। मेरे बेटे की ज़िंदगी तो सुकून से होती, जिसकी ज़िंदगी का सुकून तुमसे निकाह करने के बाद गारत हो गया है। कितने मनहूस हो तुम, कितनी मनहूस हो तुम। जिस दिन से आई हो मेरे बेटे को परेशान किए हुए हो। इन्होंने आगे बढ़कर इसका जबड़ा अपने हाथों में जकड़कर इसका चेहरा उठाते हुए पूछा। वो इनके खौफ से थर थर काँप रही थी। खौफ की वजह से चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, ऐसे जैसे वजूद का सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। वो तो मेरे बेटे में इंसानियत है जो तुम्हें हॉस्पिटल ले गया। इसकी जगह मैं होती ना तो तुम्हें मरने के लिए छोड़ देती। इन्होंने कहा तो जनान ने तड़प कर इन्हें देखा। सब आंखों से आंसू भल भल गिरने लगे थे। ये तमाशा मेरे सामने मत करना। तुम्हारे इस तमाशे से और लोग मुतासिर होते होंगे। इन्होंने दारजी और जमता बेगम की तरफ इशारा किया तो जन्नान ने जल्दी से अपनी हथेलियों से अपने आंसुओं को साफ किया। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, ज़रबीबी ने इसके बाजू पर मारते हुए कहा तो वो लड़खड़ाई। इसने एकदम
सोफे की लड़खड़ाहट इसने एकदम सोफे की पुश्त को थाम कर खुद को गिरने से बचाया। लड़खड़ाई इसने एकदम सोफे की पुश्त को थाम कर खुद को गिरने से बचाया। लड़खड़ाने से इसके जख्म में दर्द की टीस उठी थी, जिसे बर्दाश्त करने के लिए इसने सोफे की पुश्त को कस के अपनी नाजुक मुट्ठियों में भींच लिया। आप क्यों अपना खून खुश कर रही हैं भाभी जान? चले यहाँ से। हादिया बेगम ने ज़र बीबी का हाथ पकड़ा और इन्हें वहाँ से ले गई। जनान सोफे की पुश्त को थामे आंसू बहाने लगी। इसको रोना अपने दर्द पर कम और अपनी तज़लील पर ज़्यादा आ रहा था। जो अपने घर की मुलाज़माओं से बेइज्जत और एहतराम से बात करती थी, इसकी खुद की इज़्ज़त इसके शौहर के घर में मुलाज़मों से भी बदतर है। ये सोच इसे रुलाती ना तो क्या करती। कमरे में आकर बख्त खान बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। इसे गुस्सा आ रहा था। वो झुंझला रहा था अपनी कैफियत पर। अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए, खुद को बावर कराने के लिए वो नहीं बदला। इसके दिल में जनान के लिए कुछ नहीं है। आज भी वो सिर्फ इसके दुश्मन की बेटी है। वो इस मासूम को यूं ही छोड़ आया। अपने घने बालों में हाथ फेरता वो यूं ही कमरे में टहलते हुए इसका इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर बाद भी जब वो नहीं आई तो वो कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीढ़ियाँ उतरते हुए सामने से जनान सोफे की पुश्त पकड़े सर झुकाए खड़ी नजर आई। यहाँ क्या कर रही हो? इसके पास आकर बख्त खान ने पूछा। जनान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो यूं ही सर झुकाए खड़ी रही। मुझे एक बात बताओ लड़की, तुम बहरी हो या तुमने कसम खाई हुई है कि मेरी किसी सवाल का जवाब एक बार में नहीं दो? किसी सवाल का एक बार में जवाब ना देने की हर बार सवाल दोहराना पड़ता है मुझे तुम्हारे लिए। बख्त खान ने इसके झुके सर को देखकर इसके बाजू को पकड़ के हल्का सा झटका देकर अपने सामने करते हुए कहा, लेकिन इसका आंसुओं से तर चेहरा देखकर इसकी ज़बान को जैसे ब्रेक लग गया। अब क्या हुआ? इसने उकताकर पूछा। लहजे में झुंझलाहट और उकताहट वाज़ेह थी। जनान ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? जवाब दो मेरी बात का। क्या हुआ? क्यों यहाँ खड़ी हो? क्यों यहाँ खड़ी हो? गंगा जमुना बहा रही हो? बख्त खान ने इसकी खामोशी पर गुस्सा होते हुए इसके आंसुओं पर तंज किया। तुमने हमसे हॉस्पिटल में कहा था तुम हमें छोड़ देगा, हमको तलाक दे देगा। जब वो बोली तो इसके लहजे में ज़माने भर की टूट थी। बख्त खान सवाल चना और जवाब गंदुम पर लब भींच कर रह गया। ये मेरे सवाल का जवाब है? इसने गुस्से से पूछा। तुमने कहा था हम तुम्हारे लिए तौक है। तुमने गले से हमारा तौक निकाल कर फेंकना। तुम अपने गले से हमारा तौक निकाल कर फेंकना चाहते हो। इसके गुस्से की परवाह किए बगैर जनान ने कहा, गोली पेट में लगी थी, दिमाग में नहीं जो बहकी बहकी बातें कर रही हो। बख्त खान को इसकी बातों पर और गुस्सा आया। तुम हमारे नाम का तौक अपने गले से निकाल दो खान। तुम हमको तलाक दे दो। हम तुम्हारा जिंदगी से तुम्हारा घर से अभी के अभी चला जाएगा। हमको
ہم کو طلاق دے دو خان، جنان نے کہا تو بخت خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ صبح تو اتنی لمبی تقریر دی تھی تم نے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے رحم نہیں آتا، مجھے بتا رہی تھی کہ اللہ کو جائز کاموں میں ناپسندیدہ کام یہی لگتا ہے۔ اس لفظ پر زمین کانپ جاتی ہے۔ تو پھر تم کیسے کہہ رہی ہو تمہارے کہنے سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا؟ بخت خان نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ جواب میں اسے جنان کی سسکی سنائی دی۔ ہوا کیا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ بخت خان نے پھر پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، ہم کو ہمارے گھر جانا ہے۔ تم ہم کو ابھی کے ابھی طلاق دو، ہم اپنے گھر جائے گا۔ جنان اسی طرح نظریں جھکائے بولی۔ وہ تھک گئی تھی۔ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی باتیں سنتے سنتے۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کے باوجود ہر سزا کی حقدار وہ ٹھہری تھی۔ اس کی معصوم سی جان اس سب میں رل کر رہ گئی تھی۔ اپنے گھر تو بعد میں جاؤ گی، پہلے ذرا کمرے میں چلو، وہاں تمہارے سارے کزبل نکالتا ہوں۔ طلاق چاہیے تمہیں؟ غصے سے کہتا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگا۔ اس نے اتنی تیزی سے قدم بڑھائے کہ جنان کی چیخ نکل گئی۔ اس کی تیزی سے بڑھنے پر اسے بھی تیزی سے اپنے قدم آگے بڑھانے پڑے، جس سے زخم میں جان لیوا درد اٹھا۔ بخت خان ایک دم رک گیا۔ وہ اپنے زخموں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ بخت خان کو ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جنان! وہ ایک دم جھکا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ جنان اٹھو! اس کے بازو تھام کر بخت خان نے کہا۔ چھوڑو ہم کو خان، خدا کے لیے ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ اپنے دونوں ہاتھ زخم پر رکھتے وہ درد سے دوہری ہوتے ہوئے بولی۔ جنان! اسے درد سے دوہرا ہوتے دیکھ کر بخت خان پریشان ہوا۔ چھوڑ دو ہم کو، وہ روتے ہوئے بولی۔ بخت خان نے اس کی آواز میں درد کو محسوس کرتے ہوئے گہرا سانس بھرا اور اسے اپنے بازوؤں میں احتیاط سے تھام کر اٹھ گیا۔ ہم نے کہا چھوڑ دو ہم کو۔ بخت خان کو خود کو اپنی گود میں اٹھاتا دیکھ کر وہ درد کے باوجود چلا کر بولی۔ چلاؤ مت، اس نے تنبیہ انداز میں کہا اور اسے اپنے بازوؤں میں مضبوطی سے تھام کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے بوٹوں کی دھمک ہر پیڑھی پر واضح سنائی دے رہی تھی۔ چھوڑ دو ہم کو خان، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ وہ اس کی ہائی نیک کو اپنی نازک مٹھیوں میں دبوچے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا نا چلاؤ مت، ننھی سی جان ہے، کیوں اس پر اتنا ظلم کر رہی ہو؟ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے اس نے کہا اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کے پاس آ کر دائیں پیر کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر آ کر اسی طرح ٹھوکر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ بخت خان اسے اسی طرح لیے بیڈ تک آیا اور احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔
ہم یہاں نہیں لیٹے گا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو بخت خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ کیوں نہیں لیٹو گی؟ اس نے آنکھیں دکھا کر پوچھا۔ کیونکہ یہ ہمارا جگہ نہیں ہے، ہماری جگہ وہاں پر ہے، ہم وہیں لیٹے گا۔ جنان نے صوفے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیٹ جانا لیکن فی الحال یہیں پر آرام کرو۔ اس نے جیسے حکم دیا۔ تم کو کیا لگتا ہے سب کچھ تمہارا حساب سے ہوگا؟ جب تم چاہے گا ہمیں یہاں سے ہٹا دے گا، اور جب تمہارا دل چاہے گا تم ہمیں اپنے بیڈ پر لے آئے گا۔ کیا سمجھا ہے تم نے ہمیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں نے تو تمہیں کچھ نہیں سمجھا، ہاں البتہ تم خود کو میری بیوی بتاتی ہو۔ بخت خان نے بلینکٹ کا زیرہ پکڑ کر اسے جنان کے اوپر سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی صفاقت پر جنان بے بسی سے رو دی۔ منع کیا ہے نا رونے کے لیے، کیوں اپنی ننھی سی جان پر ظلم کر رہی ہو؟ جھک کر اس کے آنسوؤں کو پورے سے صاف کرتے ہوئے بخت خان نے کہا، ہم خود نہیں روتا، تم سب ہم کو رلاتا ہے۔ کسی کو ہم پر رحم نہیں آتا۔ جس کا جو دل میں آتا ہے ہم کو کہہ دیتا ہے۔ کہتے ہوئے کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کو کتنا برا لگے گا۔ وہ کروٹ لے کر تکیے میں منہ چھپا کر روتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا؟ نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بخت خان نے پوچھا۔ اب لہجے میں نرمی تھی۔ اس کے نرم لہجے پر جنان نے اس کی طرف دیکھا۔ بتاؤ مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس پر جھکا، اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے گال پر چپکے بالوں کو ہٹاتے ہوئے بولا۔ بتاؤ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اب آہستہ سے اس کے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کے انداز میں اتنی نرمی تھی کہ جنان کا سر خود بخود ہاں میں ہل گیا۔ کس نے کہا؟ اب وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے بالوں کو آہستہ آہستہ سے سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تمہارا چچی اور تمہارا ماں نے؟ اس نے معصومی سے پلکیں جھپک کر کہا۔ کیا کہا انہوں نے؟ بخت خان کی نرمی میں ذرا فرق نہیں آیا۔ جنان اپنی ماں کے نام پر بھی اس کے اسی طرح نرم ہونے پر حیران ہوئی۔ تم ہمارا بات سنے گا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ تم بتاؤ گے تو ضرور سنوں گا۔ ہم تو بتا دے گا، تم یقین کرے گا۔ انا کے معاملے میں تم نے کچھ نہیں کہا، اس کے باوجود مجھے یقین تھا کہ تم نے یہ نہیں کیا۔ تو اب جب تم مجھے بتاؤ گی تو کیا میں تمہارا یقین نہیں کروں گا؟ بخت خان کے یہ چند لفظ اس کے جیسے معتبر کر گئے۔ وہاں پر تنہائی، اس شخص کو اس پر یقین تو تھا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے سب بتاتی چلی گئی۔ بتاتے ہوئے کتنی ہی بار اس نے ہچکیاں لی تھی، سسکتی ہوئی ہچکیاں۔
جو اس کے دکھ اور درد کی انتہا بیان کر رہی تھی۔ ہم منحوس خان وہ سب آنکھوں میں آنسو کا سمندر لیے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جواب میں بخت خان نے گہرا سانس لیا اور نرمی سے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ ہم کو بہت دکھ ہوا خان، وہ ہم سے بہت نفرت کرتا ہے، سب ہم سے نفرت کرتا ہے، تم بھی ہم سے نفرت کرتا ہے۔ ہم یہاں سے چلا جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر ہم مر جائے گا تو شٹ اپ۔ بخت خان نے ایک دم اسے ٹوکا۔ تم کو یقین نہیں آ رہا ہماری بات کا؟ جنان کو لگا بخت خان نے شٹ اپ اپنی ماں اور چچی کی بات پر کہا ہے، جبکہ بخت خان نے اس کے مرنے کی بات پر اسے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ میں کہہ چکا ہوں، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے۔ دوبارہ اس کے سنہرے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس نے کہا۔ تم کو پتہ ہے خان، ہم نے انا کو بھی دھکا نہیں دیا تھا۔ ہم کبھی کسی کا برا نہیں کر سکتا، ہم کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دے سکتا۔ جنان اس بچے کی طرح اپنی صفائی پیش کر رہی تھی جو سچا ہونے کے باوجود بھی گھبراتا تھا۔ مجھے پتہ ہے، وہ یوں ہی اس کے سنہرے بالوں کو سہلاتا اس کی بات بڑی غور سے سن رہا تھا، ایسے جیسے اسے ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ آج اسے دوبارہ سے ڈیوٹی جوائن کرنی تھی، کافی کام پینڈنگ تھی، اسے جلدی جانا تھا، لیکن وہ سب کچھ بھلائے اپنے دشمن خاندان کی بیٹی کی باتیں سن رہا تھا اور بڑی غور سے سن رہا تھا۔ تمہارا ماں نے ہم کو دھکا بھی دیا تھا، تبھی تو ہم رو رہا تھا۔ ان کے دھکا دینے سے ہمارا زخم میں بہت درد اٹھا تھا۔ وہ جیسے اس سے ساری شکایتیں کرنا چاہتی تھی اور کر رہی تھی، اور وہ بڑی غور سے پوری دلجمعی سے اس کی شکایتیں سن رہا تھا۔ اس کی شکایتیں سنتے بخت خان نے اپنا ہاتھ اس کے زخم پر رکھا اور ہلکے ہلکے سہلانے لگا۔ ابھی درد ہو رہا ہے؟ بے حد نرمی سے پوچھا گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پکا؟ بخت خان نے پوچھا۔ ہاں پکا۔ اس کی نرمی پر، اس کی ذرا سی توجہ پر وہ مسکرا کر بولی۔ جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ کہتے ہوئے بخت خان جھکا اور اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کے نرم لمس پر جنان نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس شخص کو سمجھنے سے قاصر تھی، وہ اچھا تھا یا برا، اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ بس اسے اتنا پتا تھا وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کا تھا، اس کا خان تھا، اس کا شوہر تھا، اس کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد تھا۔ تم کو ڈیوٹی پر نہیں جانا خان؟ بخت خان کے لبوں کو اپنے کان کے نیچے گردن پر سرکتے محسوس کرتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کے کان کے نیچے اپنے سلگتے لب رکھتے ہوئے بخت خان نے ہنکارا بھرا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس نے گہرا سانس لیا۔ ایک مسحور کن، ایک بے حد دلکش خوشبو اس کے سانسوں سے ٹکرائی۔ جنان کے وجود کی مہک اتنی دلکش تھی کہ بخت خان اس کے وجود کی مہک پورا دن اپنی سانسوں میں اتار سکتا تھا۔ اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے اسے ایک بات یاد آئی۔
اس نے کہیں پڑھا تھا پسندیدہ شخص کے اندر سے ایسی خوشبو آتی ہے جو پوری دنیا میں کسی دوسرے شخص سے نہیں آتی۔ اسے بھی لگتا تھا جیسے یہ خوشبو صرف جنان کے اندر سے ہی آ سکتی ہے۔ خان اس کے بھیگے لمس کو اپنی گردن پر محسوس کرتے جنان نے اس کے دونوں کندھے پر اپنی نازک ہتھیلیاں رکھ کر اسے دور کرنا چاہا۔ بخت خان نے آہستہ سے اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جلدی ٹھیک ہو جاؤ، اس نے دوبارہ کہا۔ کیوں؟ جنان نے سادگی سے پوچھا۔ ٹھیک ہو جاؤ پھر بتاؤں گا کیوں۔ اس کے ایک نقوش کو دیکھتے بخت خان نے کہا اور پھر آہستہ سے اس کے گلابی لبوں پر اپنے انگوٹھا پھیرتے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کے لبوں کو چومتے بخت خان نے گہرائی سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ جنان نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اس کے گال پر رکھ دیا۔ اس کے مومی لمس پر بخت خان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر ایک شدت بھرا لمس اس کے لبوں پر چھوڑتا وہ آہستہ سے پیچھے ہوا۔ میڈیسن ٹائم پر لے لینا۔ میں ملازمہ کو تمہاری میڈیسن اور تمہارے کھانے کے بارے میں بتا دوں گا۔ کھانا اور میڈیسن ٹائم پر کھانا، ٹھیک ہے؟ بخت خان نے پوچھا تو اس نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بخت خان نے گہرا سانس کھینچ کر ہوا کے سپرد کیا، پھر جھک کر اس کی ٹھنڈی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھتے اور اس کے پہلو سے اٹھ کے چینج کرنے چلا گیا۔ لب رکھے اور اس کے پہلو سے اٹھ کر چینج کرنے چلا گیا۔ 15 منٹ بعد وہ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار تھا۔ جنان بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے جنان کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ وہ پولیس کی وردی میں بھی بہت دلکش لگتا ہے۔ میں جا رہا ہوں، رات میں ہو سکتا ہے لیٹ ہو جاؤں، وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ جواب میں وہ خاموش رہی۔ اپنا خیال رکھنا، کہتے ہوئے وہ مڑنے لگا جب جنان نے اس کی مضبوط کلائی کو اپنے نرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا ہوا؟ بخت خان نے پلٹ کر پوچھا۔ جلدی آ جانا خان، جنان نے کہا۔ اس کے انداز میں اتنی معصومیت تھی کہ بخت خان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں کوشش کروں گا، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کمرے سے نکل کر وہ سیدھا کچن میں آیا اور ملازمہ کو جنان کے کھانے اور اس کی میڈیسن ٹائم سے دینے کی ہدایت دے کر وہ کچن سے باہر نکلا۔ کچن سے باہر نکلتے ہی اس کا سامنا زربیبی سے ہوا۔ السلام علیکم مورے۔ وہ مسکراتا ان کی طرف بڑھا اور انہیں خود سے لگا لیا۔ کافی لیٹ جا رہے ہو؟ اس کے سلام کا جواب دے کر انہوں نے پوچھا۔ جی، وہ ابھی ہاسپٹل سے آئے تھے اس لیے لیٹ ہو گیا، اس نے کہا۔ میری بات سنو، تم اس لڑکی کو گھر کیوں لے کر آئے ہو؟ سنا ہے اس کے گھر والے آئے تھے، تم اس لڑکی کو ان کے ساتھ چلتا کرتے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اسے یہاں لانے کی؟ کون کرے گا اس کی خدمت؟ خواہ مخواہ بوجھ ڈھو رہی ہو تم۔ آج اس کے گھر والوں کے ساتھ اسے چلتا کر کے یہ بوجھ خود پر سے اتار دیتے تو اچھا رہتا۔ وہ ناگواری سے جنان کا ذکر کر رہی تھی۔ میں کیوں ان کے ساتھ بھیجتا اسے؟ بخت خان نے نرمی سے پوچھا۔ کیوں بھیجتا مطلب؟ وہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی بیٹی ہے،
تو وہی اس کا خیال رکھیں۔ ہم سے کیا مطلب ہے، یہ تم سے کیا مطلب ہے، جو ہم یا تم اس کا خیال رکھیں۔ انہوں نے کندھے اچکا کر کہا، وہ میری بیوی ہے مورے، اور اس رشتے سے اس کی ذمہ داری میری ہے۔ بخت خان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مبہم سے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا، وہ ماحول کو تلخ نہیں بنانا چاہتا تھا، اور فی الحال تو بالکل نہیں۔ اگر اسے ماحول تلخ بنانا ہوتا تو وہ جنان کی بتائی ہوئی بات کے بارے میں ان سے ضرور پوچھتا، لیکن وہ ان سے یہ سب پوچھ کر ایک تو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، دوسری بات وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر کا ماحول خراب ہو۔ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کس نے دی تمہیں یہ ذمہ داری؟ تمہارے دارجی نے، وہ بھی زبردستی؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ اب جیسا بھی ہے، وہ ذمہ داری ہے میری، بخت خان نے انہیں خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ اسے اپنی ماں کے غصے کا پتہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں کا غصہ اونٹ کر آئے، اس لیے وہ ان سے نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ بیوی نہیں ہے وہ تمہاری، بخت عالمگیر خان۔ تمہاری بیوی وہ ہوگی جو تمہاری موری یعنی کہ میں پسند کر کے لاؤں گی۔ تمہاری بیوی صرف عائشہ ہوگی، ہمارے خاندان کی، ہماری ذات کی لڑکی۔ اسے تم کچھ بھی سمجھو لیکن بیوی نہیں۔ پٹھانوں کی بیویاں خاندانی ہوتی ہیں، تمہاری بیوی بھی خاندانی ہوگی۔ انہوں نے بخت خان سے الگ ہو کر قدرے غصے سے کہا، آپ غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ وہ ابھی تک تحمل سے پوچھ رہا تھا، کیوں کر رہی ہیں سے کیا مراد ہے؟ تمہیں نہیں پتا میں غصہ کیوں کر رہی ہوں؟ میری زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہے، میرے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ مجھ سے بنا پوچھے کر دیا گیا، سب کچھ میری منشا سے الٹ ہو رہا ہے، اور تم پوچھ رہے ہو میں غصہ کیوں کر رہی ہوں؟ انہوں نے دانت بھیج کر کہا۔ بخت خان خاموشی سے ان کی آنکھوں میں اترنے والی سرخی کو دیکھتا رہا۔ وہ کچھ کہتا تبھی اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے فون نکال کر اسکرین کو دیکھا۔ ایس پی کا فون تھا۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ جھک کر ان کا ماتھا چومتے وہ فون آن کر کے کان سے لگا کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ زر بی بی کو سلسلے سے جاتا دیکھتی رہی۔ حبیبہ نے صحیح کہا ہے، میری اولاد میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ انہوں نے بخت خان کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچا اور اپنے غصے کو قابو کرتے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ زمدہ بیگم جب اس کے کمرے میں آئیں تو وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ انہوں نے ایک دو بار اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ پا کر وہ خود ہی اندر آ گئیں۔ وہ ایک ملازمہ کے سہارے سے بخت خان کے کمرے تک آئی تھیں، صرف اور صرف جنان کی وجہ سے۔ جب سے انہیں پتہ چلا تھا جنان ہاسپٹل سے آ گئی ہے، تب سے وہ اس سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ انہیں پتہ تھا تکلیف کی وجہ سے جنان ان کے کمرے تک نہیں آ سکتی، اس لیے وہی ایک ملازمہ کے ساتھ اس سے ملنے اس کے کمرے میں آ گئی۔ جنان بیٹا، بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ کر انہوں نے محبت اور شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے آہستہ سے اسے پکارا۔ کچھ دیر تو وہ سوتی رہی، لیکن پھر مسلسل ان کی پکار پر آہستہ سے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ دادی؟ انہیں دیکھ کر بے اختیار اس نے کہا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اٹھو مت بیٹا، آرام کرو۔ انہوں نے دوبارہ اسے لٹا کر پیار سے کہا۔ کیسی ہو تم؟ پھر اس کے ہاتھ تھام کر انہوں نے پوچھا۔ ہم ٹھیک ہے دادی، اس نے مسکرا کر کہا۔ اللہ کا شکر ہے، میری بہو صحیح سلامت واپس آ گئی۔
इन्होंने कहा तो जनान की आंखें नम हो गईं। एक बात पूछूं मेरी जान? इन्होंने इसका हाथ छोड़कर इसके सर पर आहिस्ता से हाथ फेरते हुए पूछा। जी दादी पूछी। इनकी मोहब्बत पर इसने कहा। ये गोली सच में गलती से लगी थी? इन्होंने पूछा। तो जनान ने इनसे नज़रें चुरा ली। तुम्हारी नज़र चुराना मुझे शक में डाल रहा है, इन्होंने कहा। वो खामोश रही। क्या बख्त ने? नहीं नहीं दादी, खान ने हमको कुछ नहीं कहा, इसने ये सब नहीं किया, जनान ने जल्दी से कहा। तो फिर ये तुमने किया है जानबूझकर? इन्होंने संजीदगी से पूछा। इनके लहजे की संजीदगी पर जनान ने अपने लब भींचे और फिर बेख्तियार रो पड़ी। हमको हमको माफ़ कर दो दादी, हमसे गलती हो गया, हम आगे ऐसा कुछ नहीं करेगा। अपना चेहरा बाईं तरफ मोड़कर इसने रोते हुए कहा। मेरी तरफ देखो जनान, जमदा बेगम ने कहा। नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। वो खुद को इनसे नजरें मिलाने लायक नहीं समझ रही थी। जरा देखो मेरी तरफ, लहजा हुक्मिया था। इसने अपने आंसू साफ करके इनकी तरफ देखा। इनके चेहरे पर गुस्से या नफरत नहीं थी, बल्कि नरमी थी, मोहब्बत भरी नरमी। तुम राजपूत हो। राजपूत कमज़ोर तो नहीं होता, राजपूतों में तो आखिरी सांस तक लड़ने की हिम्मत होती है। फिर तुम कैसे इतनी जल्दी हार गई? तुम्हें लड़ना है अपने हक के लिए, इस तरह अपने हक को छोड़ना नहीं है। इस तरह के कदम कमज़ोर लोग उठाते हैं और तुम कमज़ोर नहीं हो। मुझसे वादा करो, आइंदा कभी खुद को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इन्होंने धमकी आमेज लहजे में कहा। तो जनान ने आहिस्ता से सर को इस बात में हिला दिया। जनान को पता है वो मोहब्बत भरी धमकी है। खाना खाया? इन्होंने प्यार से पूछा। हाँ, हमने सूप पिया था, इसके बाद मेडिसिन भी खा ली थी, इसने बताया। चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं भी चलती हूँ, मुझे शुक्राने के नफिल भी अदा करने हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि तुम खैर से घर आ जाओ, तो मैं शुक्राने के नफिल अदा करूँगी, इन्होंने बेड से उठते हुए कहा। मुलाज़िमा दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। इनकी आवाज़ देने पर वो अंदर आई और इन्हें थाम कर कमरे से ले गई। जनान बख्त खान का इंतज़ार करती रही, लेकिन उसका इंतज़ार ही रहा। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन बख्त खान का कोई अता पता नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वैसे वैसे मायूसी इसके अंदर डेरा डाल रही थी। खान हमसे झूठ बोल कर गया था कि वो जल्दी आ जाएगा, इसने सोचा। बामुश्किल अपनी नींद से बंद होती आंखों को खोला। मुलाज़िमा बख्त खान की हिदायत के मुताबिक इसे खाना खिलाकर मेडिसिन खिला चुकी थी। मेडिसिन में सुकून की गोलियां भी थीं, तभी इसे मेडिसिन खाते ही नींद आ रही थी। बहुत कोशिश के बाद भी वो खुद को सोने से नहीं रोक पाई। वो सो चुकी थी और इसे सोए हुए काफ़ी देर गुजर चुकी थी जब बख्त खान दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। जिस दिन से बख्त खान ने इसे तंबीह की थी, इस दिन से वो इसकी गैर मौजूदगी में कमरा लॉक करके सोने लगी थी। कमरे की दूसरी चाबी बख्त खान के पास ही होती थी। वो थका मांदा अंदर दाखिल हुआ। 4 दिन का पेंडिंग वर्क था, बहुत सारे केसेस की फाइल इसे रीड करनी थी। आज इसे सर खुजाने की फुर्सत भी नहीं मिली। आगे बढ़ते हुए बख्त खान ने अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले, फिर अपनी बेल्ट खोलकर इसे साइड में रखा, गन निकाल कर ड्रॉर में डाली। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। इसे जनान का हेवला नजर आ रहा था।
وہ آگے بڑھا اور بیٹھ کے سینٹر میں کینوپی میں لگے لیمپ کو آن کر دیا۔ لیمپ آن ہوتے ہی بیڈ کے چاروں طرف پیلی روشنی چھا گئی۔ اس کی نظر جنان پر پڑی، جو بنا بلینکٹ اوڑھے سکڑی سمٹی لیٹی تھی۔ اس نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ سنہرے بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ بخت خان اسے دیکھ کر 2 قدم آگے آیا اور اس کے چہرے سے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کر کے اسے دیکھنے لگا۔ پھر جیسے وہ اس پر سے نظریں ہٹانا بھول گیا۔ اسے دیکھتے ہوئے بخت خان کے اندر ملکیت کا احساس جاگا تھا۔ اس کا دل کیا کہ جنان کو خود میں سمیٹ کر اپنی ساری تھکن اس میں اتار دے، اس کے حسین چہرے کو، اس کے بھرے بھرے گلابی ہونٹوں کو، اس کے نازک وجود کو دیکھتے اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے پنجوں کے بل بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھے اسے یکٹک دیکھنے لگا۔ ملکیت کا احساس لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور اپنے بے لگام جذباتوں پر لگام ڈالتے گہرا سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اسے بنا دیکھے نائٹ سوٹ نکال کر شاور لینے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد شاور لے کر وہ دوبارہ کمرے میں آیا۔ وہ ابھی بھی اسی طرح لیٹی تھی۔ بخت خان آگے بڑھا اور بلینکٹ سے اس کے نازک وجود کو پوری طرح ڈھک دیا تاکہ اس کے خود کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ ٹھنڈ کافی بڑھ چکی تھی۔ بخت خان نے چمنی جلائی، جس کی وجہ سے کچھ دیر میں کمرے میں گرماہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں لیٹا تھا۔ وہ اس کے پاس اس کے ساتھ لیٹنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر آج وہ اس کے قریب گیا تو پھر اتنے قریب ہو جائے گا کہ جنان کی ننھی سی جان پر بن جائے گی۔ بخت خان کو اپنے جذباتوں پر کنٹرول کرنا آتا تھا۔ کتنی جگہ کتنی ہی بار وہ ایسی عورتوں سے ملا جو اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھیں، لیکن وہ کبھی بھی کسی کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اس نے اپنا وقار بچا کر رکھا، لیکن یہاں جو سامنے ہے وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ اس کی بیوی ہے، جس پر وہ پورا اختیار رکھتا ہے۔ بخت خان کی گہری نظر اس ننھی سی جان پر ٹکی ہوئی تھی۔ جذبات بغاوت کر رہے تھے، دل سب کچھ سر کر جانے کو کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے بخت خان نے گہرا سانس بھر کر آنکھیں بند کی اور پھر سانس ہوا کے سپرد کرتا آہستہ سے آنکھیں کھول کر بیڈ کی ڈرار سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور لائٹر سے اسے دہکا کر اپنے ہونٹوں میں دبا لیا۔ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے کر وہ خود کو نارمل کرنا چاہتا تھا، لیکن اندر بھری ہوئی آگ سگریٹ کے دھوئیں سے اور بھڑک گئی۔ اندر جلتی آگ اپنا حق لینے کے لیے اکسا رہی تھی اور دل کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی وہ تمہاری شدتیں نہیں جھیل پائے گی۔ اس نے گھبرا کر رخ پھیر لیا۔ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی کنواروں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ اپنی سیاہ بیئرڈ کو اس طرابی حالت میں مسلتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے سگریٹ کا لمبا کش لے کر دھواں اپنے اندر اتارا۔ اندر جلتی آگ اور بھڑک اٹھی۔ بخت خان مچل کر رہ گیا۔ جاری ہے۔ جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کے ایپیسوڈ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میں پھر معذرت چاہتی ہوں کہ یہ رات کا ایپیسوڈ تھا جو صبح میں دیا جا رہا ہے، وجہ میں پوسٹ میں بھی بتا چکی ہوں اور ایپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں بھی
تو بس یہ ریکویسٹ ہے، سب بہت اچھا کمنٹ کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔